رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا وأمرا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم قرآن پاک کو اپنی زبان میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں اتنا کارگر ہمارے ٹائم کو بنا دے کہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا باعث ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ اس کو فاتحہ اسی لیے ہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کو کھولنے والی ہے۔ فاتحہ سے کھولنے آغاز کرنے والی اوپننگ سورت، اور اس کو سورت کو ام القرآن، سب المثانی، الشفاء، الصلاۃ، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے نام ہیں، اور کس کے نام زیادہ رکھے جاتے ہیں؟ جن سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اس کے بہت سارے نام ہیں جس کی وجہ سے برکت اور عظمت کی وجہ سے ہے۔ اور سب المثانی کا مطلب ہے 7 بار دہرانے والی آیات۔ یہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین صورت ہے، اور اس کی فضیلت کے چند ارکان میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز میں پڑھنا اس کو فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہم دن میں 17 فرائض تو پڑھتے ہیں، اور اگر 2 سنت فجر کی ملا لیجئے، کیونکہ ہم نے یہ احادیث میں پڑھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر کی سنتوں کو کبھی بھی ترک نہیں کیا، اس کو ملا لیجئے تو کم از کم 19 بار اس سورت کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم نماز پوری پڑھ لیں اور یہ سورت نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہمیں دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ تو اتنا اس کا فضیلت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب المثانی کا مین ہے بار دہرانے والی آیات۔ اور تیسری بات ہے کہ فاتحۃ القرآن ہے، یعنی کہ یہ قرآن کا آغاز کرنے والی صورت ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے تھے اور آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بیٹھے تھے کہ آپ نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اور آپ نے سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ وہ دروازہ آسمان سے کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مبارک ہو آپ کو 2 نور وہ عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ حضرت جبرائیل نے یہ بھی بتایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا، اور وہ کیا خوشخبری لے کر آیا تھا؟ ایک یہ سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی، اور خوشخبری دی کہ جو ان کو پڑھ کر دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ لہذا جو سورت آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ابھی ہم اس کو ٹو دا پوائنٹ شروع کرتے ہیں۔ اس کی تعریف میں اور اس کی ایکسپلینیشن میں تو ہم جتنی دیر لگائیں اتنی ہی کم ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورت میں ایک آیت ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ہر سورت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی یہ دلیل ہے کہ وَإِذْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کریں، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ الحمد کے لیے الف لام ایک علیحدہ ورڈ ہے، اور الف لام اس لیے آتا ہے، سب سے پہلے ہم کریں گے لفظی وضاحت، تو آپ لفظ کو الگ الگ دیکھیں گے کہ ہر لفظ کی وضاحت کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ الحمد عربی کا ایک لفظ ہے جس میں الف لام خاص کرنے کے لیے آتا ہے، اور حمد کا میننگ تعریف ہے۔ عربی میں الف لام کا بھی میننگ ہے، اور یہ اس کا کیا میننگ ہے؟ کامن کو پراپر بنانے کے لیے۔ حمد کا معنی ویسے تو تعریف ہے، اور اس کے علاوہ بھی ورڈ ایک عربی کا یوز ہوتا ہے تعریف کے لیے، اسے کہتے ہیں مدحہ، کسی کے کمال کی تعریف کرنا، کسی کے پرفیکشن کی تعریف کرنا۔ دی بک جیسے ہم ایڈ کریں گے تو بک کے ساتھ جب دی بک آئے گا تو وہ خاص ہو جاتا ہے، اسی طرح سے حمد یا کسی بھی ناؤن کے ساتھ جب الف لام آئے گا تو وہ خاص ہو جائے گا۔ اور حمد کے میننگ جو ہے وہ انگلش میں ہو یا اردو میں، ہم اس کو اپنی زبان میں ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس لیے اس حمد کے میننگ میں 2 باتیں آئیں گی اکٹھی، ایک محبت اور ایک تعظیم، یعنی کہ محبت بھی ہو اور اس میں عزت بھی ہو، اس طرح کا شکر ادا کرنا، اس طرح کی تعریف کرنا جس کے اندر محبت اور تعظیم شامل ہو، تو یہ 3 چیزوں کا مرکب ہوا حمد۔ آئندہ سے کبھی بھی آپ عربی میں ہم دیکھیے گا تو اس کے بارے میں سوچئے گا کہ اس میں 3 ورڈ آ رہے ہیں، ایک تو آ رہا ہے بڑائی کا بیان یعنی کہ تعریف کرنا، دوسرا اس میں محبت اور تعظیم بھی شامل ہے۔
اور عربی میں لیٹرز کے بھی میننگ ہے، حروف کے بھی میننگز ہیں. تو یہاں پر جو للہ کے ساتھ لام آیا ہے، لام کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب ہے کے لیے، فور. انگلش کا ورڈ فور ہوتا ہے، اس کا میننگ ہے للہ، اللہ کے لیے. تمام تعریفیں، ہر طرح کا شکر، ہر طرح کا محبت اور ہر طرح کی تعظیم کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. کیوں ہے؟ ربی، رب یا ربو، ربی. اچھا، الہ کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں. الہ ایسا معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے. الہ کے میننگ ہے حیران کر دینا، ایسی چیز جو عقل گم کر دے، محو کر دے، حیران کر دے. اللہ ایسا معبود ہے جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کو اپنا کچھ اس نے اپنا اتنا کچھ بنایا ہے، اس کی اتنی کریشن ہے جس کو دیکھ کر ہماری عقل گم ہو جاتی ہے. یعنی کہ الہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اس کو ہم اپنی نشانیوں میں اس کی دیکھ سکتے ہیں، اس کی کریشنز میں دیکھتے ہیں. ساری خاص تعریف، ساری حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. انسان مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، اور انسان کی اور خالق کی تعریف میں فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف ہم ایسے کریں گے کہ اس میں پرفیکشن ہوگی، اس کی تعریف میں پرفیکشن ہوگی. اور انسانوں کی تعریف، جس کو ہم مدح بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ورڈز ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ کبھی اس میں بٹرنگ آ جاتی ہے، کبھی چاپلوسی، کبھی خوشامد، اور اس طرح کے دوسرے ورڈ آ جاتے ہیں. حمد ایسی پرفیکشن کی تعریف ہے جس میں محبت ہو، احترام ہو، اور ایگزوریشن بالکل بھی نہ ہو. تو اللہ کی تعریف مختلف ہے، وداؤٹ خوف کے کرنی ہے، کیونکہ تعریف سچی، حقیقی، مکمل، عظمت سے بھری ہوئی ساری کی ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے. رب یربو، رب، رب ہے تمام جہان والوں کا. اب رب کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ رب یربو تربیہ سے نکلا ہے. اللہ ربنا، را بابا، اس کے حروف اصلی ہیں. جب بھی آپ تشدید دیکھیں گے کسی ورڈ کے اوپر تو اس کو آپ جان لیجئے گا کہ یہ تشدید کا مطلب ہوتا ہے دو ورڈ اکٹھے آ رہے ہیں. اب یہاں عربی کا جو ورڈز ہیں وہ ہمیشہ تین لفظوں کا مرکب ہوں گے، جیسے حامیم دان حامدہ ہے، اور الہ الف اللہ امر ہا، اور یہاں پر را با با، ربا. اب رب کے میننگ کے اندر، رب کے اندر ہے گریجولی اینڈ سلولی، بہت آہستگی سے اور مکمل طریقے سے تربیت کرنا. اور اس کے اندر تین میننگز آئیں گے. اب رب بھی اکیلا رب نہیں ہے، اس کے اندر ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اور ایک پلانر ہے. اب خالق کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا. تخلیق کون کرتا ہے؟ خالق. جو تخلیق کرتا ہے اس کو خالق کہتے ہیں، اور ایسا تخلیق کرنے والا ہے جو کسی چیز اور مادے کے بغیر تخلیق کرے. مالک کون ہے؟ مالک ہوتا ہے جو اس کو اون بھی کرے، جس کا پاس اختیار بھی ہو. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے، یہ لیپ ٹاپ ہے، اس کی میں مالک ہوں، یہ میرا اختیار ہے، اس کو میں جس طرح سے مرضی رکھوں، جیسے مرضی یوز کروں، تو میں اس کی مالک ہوئی، حالانکہ میں اس کی خالق نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ مدبر. مدبر کس کو کہتے ہیں؟ پلانر کو، تدبیر کرنے والے کو. اور وہ ہم تدبیر بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے جو تخلیق کرنے کے بعد اس کو اون بھی کرتا ہے، اون کرنے کے بعد اس کے لیے پلان بھی کرتا ہے، اس کی لائف کو بھی اور آفٹر لائف کو بھی. تو کیا رب، ہم تعریف اس کی کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے. رب تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کون ہوتا ہے. آسمان سے زمین کی تدبیر وہ کرتا ہے، بارشوں کی، ہواؤں کی، زلزلوں کی، سیلابوں کی. ربا یا رب ربن، کسی چیز کو آہستہ آہستہ پروان چڑھانا. اب دیکھیے، ہم ویدر فور کاسٹ بیان کر سکتے ہیں، ہم کسی حالات کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ہم پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. رب کیسا ہے؟ کسی چیز کو جو چینج کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. رب صرف وہی ہے، اللہ ربنا، اور ہم اس کو، اور وہ ہمیں آن بھی کرتا ہے. تو عربی میں مینیجر، کریٹ کرنے والا اور مینیج کرنے والا، ان لمیٹڈ مینیجنگ والا. اب دیکھ لیجیے، وہ اتنی اچھی طریقے مینیج کرتا ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنی زندگی میں، ہماری ایک معمولی سی زندگی کے اندر، ہم نے کبھی بھی نیچر میں کوئی گڑبڑ نہیں دیکھی. بہت پرفیکٹ طریقے سے سورج آ رہا ہے اور چاند جا رہا ہے، تو پوری مخلوق اس کی اسی طرح سے پیروی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ مینیج کر رہے ہیں. اور وہ رب ہے العالمین. عالم کی جمع عالمین. اب یا نون جہاں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ جمع کی میننگ. اب یہاں دیکھیں، عین لام میم، علم سے نکلا ہے، علم سے نکلا ہے. علم کیا ہے؟ عین لام میم. علم کہتے ہیں نشانی کو. عالم کی جگہ، عالم کی جمع ہے عالمین. علم اور نشانی، ہر وہ مخلوق جو اللہ کے وجود اور معرفت کی طرف رہنمائی کر دے، وہ کیا ہے؟ عالم. دوبارہ بتاؤں گی، ہر وہ مخلوق جو اللہ کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کرے، وہ عالم کہلاتا ہے. تو آل کریشن، کریٹر، جو ایسی کریشن جو کریٹر اپنے کریٹر کا پتہ دے، تو وہ عالم ہے. اللہ کے سوا سب عالم ہے.
عالم کیا ہے؟ عالم نشانیاں ہیں اپنے خالق کا جو بتا دیتی ہیں. تو اللہ نے تمام عالم کو کریٹ کرا ہوا ہے، وہ خالق ہے تمام کریشن کا، اور وہ اسے اون بھی کرتا ہے، اور اس کے کریشن میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی ناقص نہیں، اوریجنیٹر ہے، کچھ نہ سے سب کچھ بنا لیتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور وہ رب ہونے کے باوجود وہ الرحمن ہے. اب اس کی نیکسٹ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو دیکھیے انہوں نے بتایا اللہ رب ہے عالمین کا، نیکسٹ اس کی کوالٹی بتائیے الرحمن. اب ہونے کے باوجود، رب ہونے کے بعد رحمان ہے، رحمان کے ساتھ دیکھیے الف لام یہاں بھی اضافہ ہوا ہے. رحمان رحمت سے نکلا ہے، اس کی بھی حروف اصلی ہے رحیم، رحیم رحم سے ہے، بہت رحم کرنے والا، رحمت کرنے. اللہ کی خاص رحمت، اور یہ خاص صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص کوالٹی ہے. اور اس میں اندر شدید فعلان کے وزن پر یہ آ رہا ہے، اس کے اندر ہے حرف میں وسعت ہے اور شدت پائی جا رہی ہے، الرحمن. اور یہاں دیکھیے نزدیک آگے الرحیم آیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی ہے. اس کے آگے بھی الف لام آیا یعنی کہ ایک خاص کوالٹی، اور وہ اس کے بھی حروف اصلی دیکھیے را ہا میم ہی ہیں، را ہا میم، یا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آیا. اب میں آپ کو بتاؤں گی فعلان اس وزن ہے رحمان کے وزن پر، اور رحیم وزن ہے فعیل کے وزن پر. اب آپ دیکھیے جس طرح سے آپ لوگ اردو کی شاعری پڑھتے ہیں، انگلش کی شاعری پڑھتے ہیں، اس کے اندر 7 رائمز ہوتی ہیں، عربی میں بھی رائمز ہیں. اب رائمز تو ہم ملا لیتے ہیں لیکن اس کے میننگز نہیں ہوتے، لیکن قرآن پاک کا ایسا اعجاز ہے کہ اس کے جو جیسے ہی ان کے رائمز مل رہے ہیں ان کے میننگ بھی مل رہے ہوتے ہیں. اب جو بھی ورڈ رحمان کے میننگ میں آئے گا اس میں وسعت پائی جائے گی، یعنی کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور جب بھی جو بھی رحیم جیسے عظیم، کریم، اس طرح کے وزن پہ آئے گا اس کو آپ نے بتانا کنٹینیوٹی میں سلسل رحم کرنے والا. اب رحمت عام وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو وہ فوراً سزا نہیں دیتا. اگر دیکھیے 1 سیکنڈ میں چاہے تو سزا دے سکتا ہے لیکن وہ نہیں دیتا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے کو کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اس کو ظالم کہتے ہیں، اس کی آیتوں کے خلاف جاتے ہیں، اس کی کتاب کے خاص بندوں کے خلاف جب بولتے ہیں، اس کے باوجود ان کو سزا نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ دے سکتا ہے مگر نہیں دیتا. اس لیے نہیں دیتا کہ وہ رحمان ہے، رحمان، اور اتھارٹی بھی اس کے پاس، لیکن اپنی اتھارٹی کے خلاف نہیں کرتا. اطاعت نہیں کرتے لوگ پھر بھی ان کو کھانے پینے کو دے رہا ہے، وہ اپنے کام کر رہے ہیں، منمانیاں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں، اپنے رزق کما رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے. اس کی ایک حد ہے. دیکھیے رحمت بہت زیادہ رحمان ہے لیکن اس کی ایک حد ہے، لمٹ ہے اس کی. اب اس کی ایک خاص رحمت ہے. نیکسٹ دیکھ رہے ہیں نا، رحمت کر رہا ہے لیکن ایک حد تک کرے گا، اس کے بعد یہ نیکسٹ کیٹیگری آئے گی رحمت کی. اس کے لیے ایک لفظ آیا رحیم، اس کا وزن ہے فاعل، بار بار اور مسلسل رحم کرنے والا. یاد رکھیے گا، بار بار اور مسلسل رحم کرنے والا. یہ ہمیشہ کی رحمت ہے، اس کی فرمانبرداری بندوں کے لیے بھی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور کہا گیا ہے کہ رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ دنیا میں ہے اور باقی 100 حصے 99 حصے آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریں گے. اپنی رحمت کے ساتھ وہ چاہے گا تو آخرت میں بھی معاف کر دے گا، غلطیوں کے باوجود بھی بخش دے گا. تو اب اسے کیا سمجھ میں آیا کہ رحمت اللہ کی صفت ہے. دوسرے نمبر پہ کیا بات سمجھ میں آئی کہ رحمت کی 2 قسمیں ہیں، خاص اور عام. نمبر 3، رحمت کے 100 حصے ہیں. نمبر 4، اس کی رحمت دنیا میں سب کے لیے ہے اور قیامت میں خاص طور پر خاص بندوں کے لیے ہوگی اور مسلسل قیامت تک رحمت رہے گی. اب یہاں ایک اور بات کلیئر کیجئے گا، کیونکہ وہ مالک کائنات ہونے کے باوجود سب پر مہربان ہے. اب یہ جو رحمان کی صفت ہے، یہ اس وقت آپ دیکھیے مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ رزق کما رہے ہیں اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے ان پر وہ رحمان نہیں رہے گا. اور رحیم کن پہ ہوگا؟ مسلمانوں پہ ہے. ابھی بھی رحمت کر رہا ہے اور آگے بھی مسلسل رحمت کرے گا. اور رحمت کیسے کرے گا کہ ہم لوگ دیکھیے جتنے بھی ہم نیک اور پارسا ہو جائیں، آخر کار ہمارے اندر خامیاں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں پارسوں کے لیے بخش دے گا، تو یہ اس کی رحمت ہوگی. اب اس طرح سے دیکھیے اس کا وزن میں میننگز میں سملیرٹی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، تسلسل اور ہمیشگی ہے. عظیم، لطیف، رحیم اور کامیاب لوگوں میں ہمیشہ پرفیکشن نہیں پائی جاتی. اب یہاں میں 3 کوالٹیز مل گئی، رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اس کی ہر شان نرالی ہے. آگے کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، مالا کا یملک، کسی چیز پر قابو پانا. اب یہ ایک اور کوالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی آئی، مالک، کامل اتھارٹی اور اختیار، اونرشپ. اور یہاں پر دنیا کی ملکیت کی بات نہیں ہو رہی، یوم الدین کی بات ہو رہی ہے.
دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں قرض کو، اور دانا یا دینو کہتے ہیں بدلے کے دن کو، کسی چیز کی جزا یا بدلہ دینا، عمل کی سزا اور اس کی جزا، دین اسلام کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیے جو عربی ہے وہ لغت الازداد ہے، اور ایک میننگ کے اندر اس کے نیگیٹو یعنی کہ اس کے اپوزٹ میننگ بھی پائے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قبر میں جب ہم وقت ختم ہو جائے گا زندگی کا، جیسے ہی وقت ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ٹائم ختم کر لیں گے، اس کے بعد ہم جتنی بھی نیکیاں کریں تو ہمارے کسی کام کے نہیں آئیں گی۔ قیامت کا مطلب ہے وہ عمل کا دن نہیں ہوگا جس دن سزا ملے گی، اور اب ہمیں سمجھ آ گئی اور یوم دین کیوں ہوگا، دین کہتے ہیں عمل کے، وہ اس دن عمل نہیں ہو سکے گا، اس دن صرف ہمیں جزا اور جزا ملے گی، اور جو لوگ وہاں دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ اب ہم لوٹایا جائے اور اب ہم کام کریں گے، تو ایسی ان کو مہلت نہیں ملے گی دوبارہ سے۔ اور آج کیا کرنا ہے؟ آج ہمیں عمل کرنا ہے، آج کام کام کام، اور یہ دین کیا ہے؟ بدلے کے دن کا مالک ہے، تاکہ وہ ہمیں خبردار کر دے کہ قیامت کے دن جس دن وہ ہمارے سامنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اس دن پکارا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج مالک کون ہے؟ تو جواب آئے گا للہ واحد القہار، صرف اللہ کے لیے، اور وہ زبردست ہے۔ الیوم تجزی، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، کل نفس بما کسبت، اور ہر نفس کو دیا جائے گا جو وہ کمایا، جو بھی اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ دنیا کے دن کے ظہر کے ٹائم تک کہتے ہیں حساب تمام مخلوقات کا ہو جائے گا، اور آپ نے سن رکھا ہوگا کہ 50,000 سال ہوں گے، وہ انتظار کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ مالک ہے جس کے ساتھ چاہے جو معاملہ کرے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھانپے رکھا ہے ہمارے گناہوں کو، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر ہی رکھیں گے۔ ہم سب کو اس کی سے خالص اور پکی دوستی لگانی ہے، تنہائی میں ان سے باتیں کرنی ہے، ہمیں اکیلا رہ کر اور نماز میں اپنے دل لگانا ہے، اور وسپر کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے، تاکہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ ہمیں شرمندگی سے بچا دے۔ لا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن شرمندہ مت کیجیے گا۔ دوسروں کے جو ایپ چھپائے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ایپ چھپائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایپ چھپانے والوں میں سے بنا دے۔ تو اور حدیث میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا لوگ ننگے پاؤں اور بے لباس اتارے جائیں گے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں وہ لوگ؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کس کو ہوش، کون کس کو دیکھے؟ تو یہ دیکھیے اب بندے کی یہ حالت ہوگی، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور وہ چھپ کر کوئی نہیں آ سکے گا کسی کی اوٹ میں۔ دنیا میں انسانوں سے انسانوں کا واسطہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے واسطہ ہوگا تو وہ کسی کی اوٹ میں چھپ کے نہیں آئیں گے۔ ماں بچہ ایک ہی جگہ، استاد شاگرد ایک ہی جگہ، ہر حال میں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، سب کی عزت برابر، بڑے بڑے بادشاہ اور غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ عزت کسی کے پاس ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے، اور سایہ کس کو ملے گا؟ عرش کا سایہ ملے گا اس کو جو آج عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ قیامت کے دن کا حساب برحق ہے، اور آئے گا اس کے لیے بدلے کا دن۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن پاک میں فرمایا گیا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ وانکم الینا ترجعون، اور تم ہماری طرف ضرور بضرور لوٹائے جائیں گے۔ حضرت قیامہ میں فرمایا ایحسب الانسان ان یترک السدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ حضرت انشقاق میں فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قادحا فملاقی، کہ انسان کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اگلی آیت کی طرف آئیے گا، ایاکا، ایجا اونلی کے معنی میں ہے، اور کا تیری، یا خاص طور پر، کا تیری، نعبد عبد، یا نون جو ہے ہم، دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے نون ہم، جہاں بھی نون آئے گا وہ ہم کے معنی میں آئے گا۔ عبد یعبد، عبادت کرتے ہیں، خاص تیری عبادت کرتے ہیں، وا اور ایاکا، صرف تجھی سے، نستعین، ہم، عین یا اینو، عین واو نون، اس کا حروف اصلیہ، اور یہاں پر آپ یا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو واو نظر نہیں آ رہا، تو آپ اس کو یاد رکھیے گا کہ حروف علت ایسے حرف ہوتے ہیں جو کہ نظر نہیں آتے، مطلب وہ چینج ہو جاتے ہیں، مطلب نظر آتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں اپنی مرضی سے مطابق۔ جہاں تعاون سے ہے، آونا یاون تعاون، نستعین مدد مانگنے سے، ٹھیک ہے۔ عبودیت کہتے ہیں عجز و انکساری کا اظہار کرنا، یہ عبد سے عبودیت، مزید خاص کرنے کے لیے کیا کہ اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، اپنی کمائیگی کا بتانا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں عربی میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اور اصطلاح میں کیا ہے؟ عاجزی اور محبت اور تعظیم کے ساتھ جھک جانے کو عبادت کہتے ہیں۔ ہم سب عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہمیں عبادت کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔
عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو اور بندے کو. نماز میں اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اپنی انکساری کا، اپنی ہمبلنس کا، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. کیسے؟ لو اور رسپیکٹ کے ساتھ، اس کی اطاعت کرتے ہوئے جیسا کہ حکم دیا ہے اس نے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے رکتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ عاجزی کا اظہار ہے. ایاک نعبد، یہ ہم کہہ رہے ہیں صرف ہم تیری بات کرتے ہیں. کیوں؟ لائسا کمثلہ شیء، کیونکہ تجھ سے تو کوئی ہے ہی نہیں. تو ہمیں کھلانے پلانے والا، تو پالنے والا، تو پیدا کرنے والا، تجھ سا تو کوئی نہیں ہے. تو انتہائی مہربان ہے، ایسا مہربان کہ تجھ سا کوئی نہیں. وہی قیامت کے دن مالک ہے، بے حساب بخش دے گا. پھر یہ بات کسی اور کی کیوں کرے؟ کسی اور کی کیسے؟ ایاک نعبد، لیکن مگر مشکل کام ہے یہ. دیکھیے یہاں پر اب اس وقت بھی ڈٹ کر بیٹھنا، مسلسل بات سننا مشکل ہے، اور ہر جگہ سب کچھ چھوڑ کر جھک جانا. جس ٹائم بھی آئے اللہ اکبر، سحر کے ٹائم میں جھک جانا، عصر کے ٹائم کام کر رہے ہیں، محنت میں مشغول ہیں، اللہ اکبر، پھر جھک جائیے. پھر مغرب کے ٹائم میں کمر ٹوٹ گئی ہے، سارا دن کام کیا ہے، پھر اللہ اکبر کہ نہیں سونا، آرام نہیں کرنا، پہلے آپ نماز پڑھیے. پھر عشاء کے ٹائم ہے، اس وقت ہم تھک رہے ہوتے ہیں، جہاں جسم ٹوٹ رہا ہے، کام ختم ہو چکے ہیں، اندھیرا چھا رہا ہے، بستر میں گھسنا چاہتے ہیں. تعالیٰ نے کہا اللہ اکبر، پہلے میرے پاس آئیے. پھر ابھی صبح صبح کا وقت ہے، نیند میں ہم مزے لے رہے ہوتے ہیں، تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ مشکل ہے، سب کچھ چھوڑ کر چھپ جانا تو مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہم نے بتانا ہے. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اپنی جو خواہشات، اپنی محبتیں، اپنے آرام سکون سے زیادہ مطلب آپ کے ساتھ ہے، تو ہم آپ کے لیے جو یہ عبادت ہے، یہی عبادت ہے. تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ملنا، کچھ اور کوئی اور نہیں، کسی اور سے کلام نہیں، سب تو کیا ہے کہ سب مشکل ہے اور ہم سب کمزور ہیں. اس لیے پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ سب کرنے ایاک نعبد کے لیے مشکل ہے، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کرنا کچھ چاہتے ہیں، ہو کچھ رہا ہے، نہیں ہو رہا ہم سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایاک نستعین، اور خاص ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تعاون مانگتے ہیں. یہ دعا بندے کی ضرورت ہے، ایاک نستعین، کہ اس سے مانگے، اس کی عبادت کے لیے اسی کی ہیلپ، اس کی بات کے لیے اسی سے ہیلپ. انسان ہمیشہ دو حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے، یا تو وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے یا وہ مدد مانگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ انسان کی دو حالتیں ہیں، یا وہ عبادت میں ہوگا یا وہ مدد مانگ رہا ہوگا. عبادت اگرچہ نماز اور روزہ بھی ہے، مگر ساری زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزارنا بھی عبادت ہے. اچھا، جب وہ ہم سے نہیں ہو رہا ہوتا تب ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں اور نہیں ہو رہا ہوتا، کشمکش میں ہوتے ہیں، دنیا ادھر کھینچ رہی ہے، دل ادھر کھینچ رہا ہے، دل اور دماغ میں کچھ ہمانگی نہیں ہے، کچھ کرنا کچھ چاہ رہے ہیں، ہو کچھ رہا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ نکلے اور ہو کچھ کیا، ہر حال میں وقت یہ مسئلہ ہمارے ساتھ رہ جاتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں. ہم سمجھ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، تو رزاق ہے، تو نے بنایا ہے، تو سب سے بڑا ہے. پھر ہم جانتے ہیں کہ کھانا پینے دینے والا، رزق دینے والا، سب کچھ تو خود ہے، اور ذلت اور اولاد سب وہی دیتا ہے، ہمیں پتہ ہے. لیکن دنیا ادھر کھینچ رہی ہے، جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، ہمیں جواب دینا ہے اپنے عمل کا. ہمیں پتہ ہے عبادت کے لیے پیدا کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن پاک میں بتا دیا گیا. اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ ہم کرنا نہیں چاہتے، جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا. ایسا لگتا ہے کوئی غلطی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی. ہر نماز کے بعد ایسا لگتا ہے کہ حق نہیں ادا ہوا، جیسا چاہتے تھے ویسا کر نہیں پائے. تو یہ سیٹسفیکشن اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہونی چاہیے. تو خوشی ہمیں ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے، مگر حق نہیں ادا ہوتا سجدے کا. تو یہ کمی کمزوریوں کا احساس ہی عبادت ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنی لمبی طویل کا مطلب ہے جو ہمیں احساس ہمارے اندر رہ جاتا ہے اور ہم ٹو بی سوری ہوتے ہیں. تو یہی ہماری عاجزی اور عبودیت کا اظہار ہے. یہ سمجھنا کہ میں کر رہا ہوں مگر میں اس قابل نہیں ہوں، کسی قابل ہوں نہیں، پھر بھی فوراً ضرورت کیا ہے، کر نہیں سکتا مگر تو کرا لے، تو قبول کر لے، جیسا بھی کیا ٹوٹا پھوٹا تو قبول کر لے. تو یہی ہے ایاک نعبد، یہی ہے ایاک نستعین. اب سمجھ لیجئے کہ جب ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں تو استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. دل میں ہم معافی مانگتے ہیں، بس ہو گیا، کرنا نہیں چاہتے تھے، غلطی ہو گئی تو آپ معاف کر لیجئے، آگے ہم سے نہیں ہم کریں گے. تو یہ دعا ہے، زندگی میں ہر قدم پہ ہمارے ساتھ چلتی ہے. اس لیے خاص وقت اور خاص پوسچر کی ضرورت نہیں ہوتی. کنیکشن ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ہمیں جڑنا ہوتا ہے. ایاک، کیا کسی سے کچھ جب ہم کہہ رہے ہیں تو کسی اور سے بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے دنیا میں. تو ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور بلائی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں. جو اپنے مظلوم کی مدد کرنا بھی عبادت ہے. ایاک نستعین ہے، بندوں سے وہ مانگے جس کے وہ قابل ہے. ٹھیک ہے، اپنا کنسپٹ کلیئر کر لیجئے. انسانوں سے بھی مانگنا ہے لیکن انسانوں سے وہ مانگنا ہے جس کا وہ قابل ہے. یہاں پر ہم ایک دوسرے کو علم دے سکتے ہیں، ہدایت
اللہ سے مانگیں گے. علم مانگ سکتے ہیں ایک دوسرے سے, ٹائم مانگ سکتے ہیں ایک دوسرے سے, لیکن ہدایت اللہ نے دینی ہے, اس کا اجر بھی اللہ نے دینا, اس سے زیادہ نہیں. اللہ سے وہ مانگے جس کے پر وہ قادر ہے, اور بندوں سے وہ مت مانگے جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. مگر مثلا زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, صحت ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مانگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بندوں سے ان چیزوں کی توقع رکھنا جو ان کے اقتدار میں نہیں ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز تو ہمارے اس سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا, یہ ہمارے لیے پرابلم. اور یہ مایوسی, ڈپریشن, جیلنگ, ناقص ہونا انسان کا, یہ ہمیں پریشان کر سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں, ہماری ہیلپ کرتے کیوں نہیں ہے, تو یہاں پر ہمارے لیے ہمارے رشتوں میں دراڑیں آنے لگ جاتی ہیں. تو بندوں سے ایکسپیکٹ جو کر رہے ہیں جو ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے, تو انسان کیا ہے, انسان کے پاس اختیار نہیں ہے. دل اور دماغ کو اپنا کھول کے سب کو معاف کیجئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اختیار ہے انسانوں کے پاس نہیں. اور تعلقات بھی اس وقت اچھے ہوں گے جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو, ایکسپیکٹیشنز کو کم کریں گے, عقیدے کو ٹھیک کریں گے. جب معلوم ہے کہ وہ نہیں کر سکتا, وہ کمزور ہے, تو اصل وجہ کیا ہے مایوسی کی, پریشانی کی, گھبراہٹ کی. ہم بچپن سے ہی ماں باپ پہ, اور پھر بڑے ہونے کے بعد شوہر پہ, اور اس طرح سے باس پہ, اور اس طرح سے اور لوگوں سے ہم امیدیں بانٹ لیتے ہیں. اور جب وہ نہیں کرتے اور کر سکتے ہوتے ہیں تو ہم حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں ان سے, اور ہم دل بدل ہو جاتے ہیں. سب ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں, وہ زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں, ہم کر سکتے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, توکل کر بیٹھتے ہیں. تو یہ سب بھی غلط ہے. صرف اللہ ہی ایک ذات ایسی ہے جس کے ہاتھ میں سب ہے. بندوں کے ہاتھ میں اختیار ہے مگر لمیٹڈ, کوالٹی اور کوانٹٹی اور ٹائم میں فرق ہے. تو مالدار کے پاس دولت ہے مگر اس کے پاس دل نہیں ہے, بزدل ہے, وہ بخل کی کمزوری ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے وہ ڈوب کر مر جائیں گے اپنی دولت کو لے کر, مگر وہ دیں گے کسی کو نہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا مگر دینا چاہتے ہیں مگر ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ ویکنیسز ہیں جو انسانوں میں, ٹھیک ہے. تو عبادت اس کی کرنی چاہیے جو ہماری ساری ضروریات پوری کرے. صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ وہ چیزیں جو وہ کس سے مانگ سکتے تھے وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے, ٹھیک ہے. قال ربکم ادعونی مستجب لکم, بندوں سے مانگو میں دوں, بندوں سے قال ربکم ادعونی مستجب لکم, اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے مانگو. اپنے رب نے اپنے بندوں سے کہا مانگو میں دوں گا تم کو. اور دنیا کے دینے کا انداز مختلف ہے, اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز مختلف ہے. الہ کون ہے, بس ایک ہی الہ ہے, لا الہ الا اللہ. تو اب ہم نے اسے کیا مانگنا ہے, سب سے پہلے مانگنے کی چیز کیا ہے, دعاؤں میں سب سے بہتر دعا ہے اہدنا, ہدایت مانگنا. اہدنا الصراط المستقیم, دعاؤں میں سب کچھ مانگتے ہیں مگر پہلی دعا ہمیں سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم. اہدی دکھا نہ ہم کو, کوئی دکھا سکتا نہیں اللہ کے سوا. اور یہ حد یا حدیث ہدایت سے ہے, اس کے حروف اصلی ہیں ہا واو یا. اسی سے کیوں نہیں مانگتے, اب کیا مانگنی ہے, ہدایت کہتے ہیں گائیڈنس کو, گائیڈ اس, ہم کہہ رہے ہیں گائیڈ اس, اس نے ہم کو بنایا ہے. کسی کو ہدایت کیا ہوتا ہے, کسی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا. وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے اور اس دنیا کو بھی جانتا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اور زیادہ پتا ہے کہ ہم کدھر سے جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. من یہد اللہ فہو مہتدی, سورۃ قاف میں آیا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ دراصل ہدایت پانے والا ہے. ومن یضلل اللہ وما لہ من ہاد, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. سورۃ رعد آیت نمبر 33 میں آیا ہے. اور ہدایت کے بھی بارے میں تھوڑا سا تفصیل سن لیجئے کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک علمی ہدایت اور ایک عملی ہدایت. علمی ہدایت کیا ہوتی ہے, علم کے ساتھ رہنمائی کرنا, نالج, اس کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد الدلالت. اور عملی ہدایت کون سی ہے, جو ہدایت توفیق یعنی کہ عمل کرنے کی جو ہمیں توفیق ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں, یہ ہدایت علمی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی لایا ہے ہمیں یہاں, وہی ہمیں ملواتا ہے, وہی ہمیں بلواتا ہے, وہی ہمیں سنواتا ہے. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ایک لفظ بھی بولوں, اور نہ آپ کے بس میں ہے کہ ایک لفظ بھی سنیں. کسی وقت آپ نے کبھی سچے وقت میں یہ دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے دعا کی قدرت ہمیں اس وقت اکٹھا کیا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھا علم ایک دوسرے کو بانٹیں. اور اللہ تعالیٰ راستے دکھا دیتا ہے, اور وہ جب انسان چل پڑتا ہے راستے کھل جاتے ہیں, کتاب کھل جاتی ہے, انسان کو سمجھ آنے لگتی ہے, تو پھر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. آپ نے مانگا, اللہ نے راستہ دکھا دیا. اب پھر دوسرا حصہ ہے, سیکنڈ اسٹیپ, ہدایت عملی.
اب جو حامل حاصل کیا ہو گیا ہے، جو ہم جس علم کے ہم حامل ہو گئے ہیں، اس پر عمل بھی اسی نے کروانا ہے انشاءاللہ تعالی. جو سوچ لیا ہے اس کو کرنا ہے، ایٹ لیسٹ سچے دل سے الحمدللہ کہنا. جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو ہمارا ایک پہلا سٹیپ کور ہو جاتا ہے. ہدایت اللہ دیتا ہے، اس کی توفیق بھی وہیں سے ہی آتی ہے. اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی. یہ اگر سوچنا بھی ہمارے لیے ہے کہ جب دیکھیے جب ہمیں مال چاہیے، دنیا کی چیزیں چاہیے، تو اگر ہمیں جنت کا شوق ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا قرآن کہاں سے آتا ہے، سمجھ کہاں سے آتی ہے، باتیں کہاں سے ملتی ہیں، اسٹیپ کون سے اٹھانے ہیں، کس طرف جانا ہے، پھر ہمیں جا کے ملتی ہے. تو آپ دیکھیے یہ ہدایت اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ بغیر ہمیں مانگے مل جائے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جنت لکھی ہوئی ہے تو مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. یہ فور گرانٹیڈ چیز نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہوگی. علم اور علم کی توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. الصراط ہے، کہتے ہیں راستے کو، کھلے راستے کو، ایک کھلے ہائی وے کو، ایسا راستہ جو سب کو لے کر چلتا ہے، جتنے بھی آئیں اس کے اندر آ جائیں. تو ان لمیٹڈ کھلا راستہ، دین کا راستہ، المستقیم سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتی، اونچ نیچ نہیں ہے، معتدل راستہ ہے. اور یہ صراط المستقیم ہے، بہت چوڑا اور کھلا اسٹریٹ راستہ، دین کا راستہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی تک پہنچا دے. تو دعا کیا ہے؟ اے اللہ میں ایسے راستے پر جلا جس پر چل کر تجھے خوش کر دے. اس دین میں، قرآن میں کن کن چیزوں کے متعلق بتایا گیا ہے؟ یہ صراط مستقیم صرف دین کی بات نہیں کرتا، اس میں معاش اور معاد، دنیا اور دین اور دنیا دونوں کے بارے میں بتایا گیا. دنیا کے سارے معاملات اور واپس لوٹنے، اور آخرت کے سارے معاملات. آخرت کے سارے معاملات ایکولی ڈیٹیل ملتی ہے قرآن پاک میں ہمیں. ہم جیسے پڑھتے جائیں گے دیکھیے گا. حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں، حضور کے وسلم نے ہم اس حال میں چھوڑا کہ اس حال میں رخصت ہوئے کہ آسمان پہ جو پرندہ پھڑپھڑاتا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے معلومات ہمیں دی ہیں. یعنی کہ قرآن پاک میں ٹوٹل تمام قسم کی معلومات ہے. صرف دین پر چلنا ہی اسلام نہیں ہے، بلکہ دین کے ساتھ ہمیں دنیا کے معاملات کو ویسے ہی ہینڈل کرنا ہے، رشتوں کو ویسے ہی نبھانا ہے، اپنے ساتھ والوں کو، اپنے ٹائم کو کیسے مینج کر کے چلنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا ہے. فرائض اور حقوق کی پوری تفصیل ہے. کوئی چیز ایسی بھی نہیں ہے جو جنت کے قریب کرتی ہو اور جہنم سے دور کرتی ہو، اس کے بارے میں واضح دلیل ہمیں نہ ملتی ہو. صحابہ کو جنت میں جانے والی اور جہنم میں دور کرنے والے چھوٹے سے چھوٹے کام بتائے اور تمام کی تمام اشیاء بتا دی. کہاں ہے وہ علم؟ پرندوں کا علم دیکھیے اسود ملک میں آپ پڑھتے ہیں ہم من الطیر، پرندوں کے علم نے کا علم، گائیڈنس، معاش کی اور معاد کی. اور رب العالمین ہے جس نے ہمیں راستہ بتایا. ہمیں دنیا میں اندھیروں میں نہیں چھوڑ دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم خود نہ پڑھنا چاہیں، اندھیروں میں رہنا چاہیں، لے تو ہم کیا دعا مانگیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور قرآن پاک میں آگے مزید کیا فرمایا؟ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس کی پیروی کرو. سورۃ الانعام آیت 53. اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرنا اور راستوں پر مت چلو، تمہیں اس کے راستے پر الگ کر دیں گے، دور لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہی سیدھا ہے، اسی کے اوپر آپ نے چلنا ہے. اور یہ ہائی وے سیدھی جنت کی طرف جاتی ہے. یہ چڑھنے کی پرمیشن کب ملتی ہے ہمیں؟ جب ہم رولز اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں. تو اس راستے کے رولز پہ فالو کرنے پڑیں گے. جس طرح سے ہم ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے کے بعد، پاس کرنے کے بعد ہی ہمیں ڈرائیونگ کی اجازت ملتی ہے، اسی طرح سے اس راستے پر چلنے کے لیے اس صراط المستقیم ڈیفینیشن کیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. صراط الذین، راستہ انعام والوں کا. انعمتا، اب بتایا گیا راستہ کن کا دکھانا ہے؟ جن پہ انعام کیا ہے. انعمتا، انعام کی تعریف کیا کی؟ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّن النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَالْحَسُنُ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. سورۃ النساء آیت 69 میں بتا دیا کہ انعام والے کون سے لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو نیکی کی جس کو توفیق مل جائے وہ ہیں انعام یافتہ لوگ. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. سورۃ البقرہ آیت 269 میں بتایا گیا جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی. ٹھیک ہے. تو انعام یافتہ لوگوں کی ڈیٹیل بھی قرآن پاک میں آئی ہے کہ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اور وہ نبیوں میں سے ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں. اور ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اور کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ دین کی نعمت کس کو کہہ، دین کی نعمت کس کو کہہ رہے ہیں؟ دین کو نعمت کہہ رہے ہیں. اتممتم علیکم نعمتی، میں نعمت پوری کر دی. تو ٹھیک ہے، ہماری کشش اولاد اور مال ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے. اور انعام یافتہ کون لوگ تھے؟ ان کے بارے میں پڑھایا گیا ہے کہ وہ کمپینینز آف پروفٹس تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. رضی اللہ عنہ ورضوا، اسٹیمپ پیپل تھے. انبیاء کی سٹوریز پڑھیے گا، سیرت النبی پڑھیے گا، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے گا. چند ایک کے پاس دولت تھی، اب باقی لوگ سب مالدار نہیں تھے. نبیوں میں دیکھیے کتنے لوگ مالدار تھے. حضرت سلیمان، حضرت داؤد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھیے اس میں بھی حضرت ابو بکر کے بارے میں آ گیا.
اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص تھے، وہ امیر تھے. باقی سب دیکھیے سیکنڈ کیٹیگری. اب نیکسٹ ہمیں بتایا گیا غیر المغضوب، ان کا راستہ مت دکھائیے گا جن پہ. اب مغضوب کون ہے؟ مغضوب علیہم، لوگوں کو جو جی رہے ہیں اور چل رہے ہیں. غضب یغضب، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا. غصہ کس پر؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا مگر عمل نہیں کیا انہوں نے، بلکہ وہ انکار کر دیا. غضب بھڑکا ان کا. وہ قومیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، قوم نوح. ان دعواہم لیل و نہار، حضور نے فرمایا کہ میں ان کو صبح اور شام دعوتیں دی ہیں. اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات ان کو پکارا ہے، علم تھا مگر ہٹ دھرمی سے کام لیا تو غضب ہوا. عاد پر، سمود پر ڈبو دیے گئے. علم دیا مگر بات نہیں مانی. لقد کان فی قصصہم عبرۃ، ان قصوں میں عبرت ہے. یوسف میں بتایا گیا 1:1 میں کہ ان قصوں میں عبرت ہے آپ کے لیے. اللہ ہم کو ایسے لوگوں سے بچانا جن کے پاس بہت علم ہو مگر وہ عمل نہ کرتے ہو، جان بوجھ کے انکار کرتے ہو. تو ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور تھرڈ کیٹیگری بتائی الضالین کی، وہ بھٹکتے ہوئے لوگ تھے، گمراہ لوگ. دلل یدلل، ضاد لام لام سے ہے. اسے کہتے ہیں گمراہ ہونے کے راستے سے ہٹ جانے والے لوگ. ایگزٹ ہائی وے. لا علمی میں بھول چوک کر بھولتا چوکتا کون ہے؟ جو گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو لا علمی میں آگے جاتے جاتے اور وہ بھٹک جاتے ہیں. وہ لوگ جن کا حق پتا تھا نہ انہوں نے عمل کیا. میلوں تک. اب دیکھیے جب گاڑی میں ہم جا رہے ہوتے ہیں اور ایک دفعہ ہمارا ایگزٹ خراب ہو جائے تو میلوں تک ہم بہک جاتے ہیں. تو یہاں سے بتایا کہ روڈ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے ہمیں تھیوری اور پریکٹس دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. علم پلس عمل. انعمت علیہم، علم پلس عمل نہیں ہے. مغضوب علیہم، نہ علم تھا نہ عمل تھا، وہ ضالین تھے. العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. عبادات کیا ہے؟ شکر گزاری ہے، یاد دہانی ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت گزار رہیں اور شکر ادا کریں. اور ہمیں سورۃ فاتحہ کو غور سے پڑھنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کو یاد کرنا ہے، اس کی تفسیر کے نوٹس بنانے ہیں، اس کی ریویژن کرنی ہے، اس کے ورڈ ٹو ورڈ کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کی رننگ ٹرانسلیشن کی طرف فوکس کرنا ہے. ہر آیت پر آپ خود سے سوال کیجئے گا کہ میرے لیے